الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ہر قسم کی حمدوسانہ تعریفات تمہیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہیں. کروڑوں درود و سلام محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کروڑوں رحمتیں ہیں اصحاب پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء کرام پر اور محدثین پر، اور آج کے وقت کے علماء پر کہ جنہوں نے دین اسلام کو سمجھا اور آج ہمیں دین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. انسان کی ایک اپنی حیثیت اور ایک اپنا کردار ہوتا ہے. ایک نام کے ساتھ انسان جی رہا ہوتا ہے. جب اس نام کے ساتھ اس کو کوئی مقام مل جائے، کوئی مرتبہ مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، پھر اس کا نام تو وہی رہتا ہی رہتا ہے، لیکن مقام اور مرتبے میں فرق آ جاتا ہے. اس وقت اس مسجد میں جتنے میرے بزرگ حضرات موجود ہیں اور میرے تمام بھائی موجود ہیں، اس وقت جو موجود ہیں کمر پیشکان سے جب آتے ہیں ساتھی تو ایسے موجود ہیں جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں
اور ایسے بھی بزرگ موجود ہیں کہ ان کا علم اگر دیکھا جائے تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ممبر پہ ان کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ مقام اور مرتبہ اگر مجھے ملا ہے تو کس کی وجہ سے ملا ہے؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ اگر میں نے دین اسلام کو نہ سیکھا ہوتا تو آج میں بھی آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر سن رہا ہوتا یا پتہ نہیں کس گلیوں میں ہوتا۔ نام وہی ہوتا ہے جب مرتبہ اور مقام مل جائے، اللہ عطا فرما دے، تو پھر اس مرتبے اور مقام جس کو ملا ہے اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اس کا باقیوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا زور سے پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے مکے کی گلیاں روشن ہو گئی، کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جو خوشیاں نہ منا رہا ہو۔ آپ کے چچا، آپ کے دادا سب خوشیاں منا رہے تھے، پر مسئلہ یہ ہے کہ آیا جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن کی خوشی سب نے منائی، کیا آیا ہر سال اس دن کو خوشی منایا گیا؟ سوال یہ ہے۔ ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس دن مٹھائی بانٹنا، لوگوں میں ولیمہ ساتھ میں دن کرنا، یہ ساری خوشی ہم کرتے ہیں۔ کیا آیا ہر سال اسی دن کو پھر وہی برتھڈے منانے کا یہ جائز ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی زندگی گزاری ہے، ان 40 سال کی زندگی میں کسی کو آپ کی نہ سیرت پہ اعتراض ہے نہ صورت پہ، بولتے نہیں، نہ صورت پہ اعتراض ہے۔ 40 سال کی زندگی کا عرصہ کوئی چھوٹا موٹا عرصہ نہیں ہے۔ ہم کسی بستی میں رہتے ہیں تو پہلی نصیحت اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹے اس بستی میں رہنا ہے تو اپنا کردار اچھا کرنا ہے۔ ہم اچھے ہیں، پڑوسی اچھا ہے، ہم برے ہیں، پڑوسی کتنا نیک نماز کیوں نہیں ہے وہ ہمارے لیے برا ہوگا کیونکہ ہم اچھے ہیں۔ میرے آقا نے 40 سال نبوت سے پہلے کی زندگی گزاری ہے، کوئی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، کسی کافر کو، کسی مشرک کو، کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ میرے نبی کی سیرت یا صورت پہ انگلی اٹھا سکے۔ انگلی اٹھی تو کب اٹھی؟ پیٹ کے اندر مروڑیں اٹھی تو کب اٹھی؟ زبانیں دراز ہوئی تو کب ہوئی؟ بد دعائیں منہ سے نکالی تو کب نکالی؟ مخالفت ہوئی تو کب ہوئی؟ اپنے سگا چاچا نے مخالفت کی تو کب کی؟ قریش مکہ نے مخالفتیں کی تو کب کی؟ جب محمد کے ساتھ نام آیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معلوم ہوا محمد پہ اعتراض نہیں ہے، رسول اللہ پہ اعتراض ہے۔ محمد پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، رسول اللہ پہ اختلاف ہے۔ محمد پہ زبانیں نہیں کھلی ہیں، رسول اللہ پہ زبانیں کھلی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ جب رسول اللہ کا لقب ملا ہے تو بعثت کا مقصد بتلا دیا گیا کہ میرا نبی آپ صرف محمد نہیں رہے، اب محمد رسول اللہ ہو گئے، اب آپ اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے، اب آپ اللہ کے پیغام دینے والے بن گئے۔ جب اللہ کا پیغام دینے والا بنا دیا گیا، رسول کا مطلب ہوتا ہے رب کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچانا، جو احکامات اللہ نے نازل فرمائے ان احکامات کو اپنی امت تک پہنچانا۔ جب ان پیغامات کو پہنچایا گیا تو پھر زبانیں کھلی، ورنہ تو آپ دیکھ لیں جب وہ حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی تو اختلاف بڑھ گیا، اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہ نبوت کے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو امین مانتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے فیصلہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا چادر بچھاؤ، حجر اسود کو رکھو، 4 کونے ہیں، ہر قریش کے سردار کا جس طرح آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، ہر قبیلے کا ایک
4 کونے ہیں، 4 قبیلے، مسئلہ حل ہو گیا۔ سمجھ آئی بات؟ تو اختلاف ہے رسول اللہ پہ، کیوں؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ جب رسول اللہ بنے ہیں، پھر پیٹ میں مروڑیں اٹھی ہیں، تکلیفیں ہوئی ہیں، اور دار الندوہ میں بیٹھ کر رؤسائے قریش نے یہ پلاننگ بنائی، جو کہ آج بھی وہ پلاننگ کے تحت ہم مسلمانوں پہ وار کر رہے ہیں۔ میں آگے چلتا ہوں انشاءاللہ اس گفتگو کی طرف۔ انہوں نے بیٹھ کے دار الندوہ میں رؤسائے قریش نے پلاننگ بنائی، سورۃ انفال ہے، اٹھا کے مطالعہ کیجیے، تدبیر بنا رہے ہیں، باقاعدہ ڈمیے بنا کر، پتلے بنا کر وار کرنے کی پریکٹس کری گئی۔ کس کے اوپر وار کرنا ہے؟ محمد پہ نہیں، رسول اللہ پہ۔ محمد پہ وار کرنا ہوتا تو 40 سال پہلے کرتے، جب رسول اللہ بنے ہیں پلاننگ بنائی گئی، بڑی پلاننگ بنائی، ہر قبیلے کے نوجوان کو جمع کیا گیا۔ اگر کسی ایک نوجوان نے قتل کیا تو مقدمہ قتل کے بدلے قتل میں چلا جائے گا، سب مل کر کریں گے تو دیت دے کے جان چھوٹ جائے گی۔ سورۃ انفال اٹھا کر احسن البیان اور تفسیر ابن کثیر اٹھا کر پڑھیے اس کی تفسیر کو، کہ ان کی سازش یہی تھی، یثبتون، آپ کو قیدی بنا لیا جائے۔ شیطان بزرگ کی شکل میں سامنے آیا، بولا قیدی بنا کے کیا کرو گے؟ جہاں اس کو بھیجو گے جتنے قیدی ہوں گے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ لیخرجون، ان کو جلا وطن کر دیا جائے، ان کو شہر سے نکال دیا جائے۔ شیطان نے پھر مشورہ دیا، جس بستی میں جائے گا، جس محلے میں جائے گا، مسلمان کرتا چلا جائے گا۔ اللہ، کیا کیا جائے؟ یقتلوا، کہتا ہے قتل کر دو، قصہ ختم ہو جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ پلاننگ ہوئی، نوجوانوں کو تیار کیا گیا۔ رب فرماتے ہیں یہاں ان کی پلاننگ تھی، وہاں رب پلاننگ کر رہا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، جہاں ان کی تدابیر چل رہی تھی وہاں رب کی تدبیر چل رہی تھی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، رب کی تدبیر سے بہتر کسی کی تدبیر ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ میرے رب نے میرے نبی کو آگاہ کر دیا، میرے آقا کو میرے رب نے فرمایا، اور میرے پیارے نبی آپ کو مدثر بنا کر میں نے بھیجا ہے، آپ کو مزمل بنا کر میں نے بھیجا ہے، آپ کو الم نشرح لک صدرک کا سینہ میں نے عطا فرمایا ہے، ورفعنا لک ذکرک کا بلندی میں نے عطا فرمائی ہے۔ میرے نبی آپ نے مٹھی میں مٹی لے کر پھینکنا آپ کا کام ہے، ان کو اندھا کر دینا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، رب فرماتے ہیں میرے نبی جو مٹی آپ نے پھینکی تھی، در حقیقت مٹی پھینکنے کا ہاتھ آپ کا تھا، اس مقصد کو انجام دینا کس کا تھا؟ یا اس توحید کو بھی سمجھ لیں، اس توحید کو بھی رب فرما رہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ یہاں رب اپنے نبی کو فرما رہے ہیں، نبی مٹی آپ نے نہیں پھینکی، کس نے پھینکوائی؟ رب نبی کو تبلیغ کر رہے ہیں، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ آج میں کہوں سب کچھ نبی کے بس میں ہے تو پھر قرآن کی مخالفت ہوئی نا۔ رب فرما رہے میرے نبی پھینکی آپ نے تھی، حکم کس کا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو بہرحال تدبیر بنائی کیوں گئی؟ قتل کی سازش بنائی کس لیے گئی؟ کہ جب اطاعت رسول اللہ کی باری آئی ہے، جب میرے نبی کی اطاعت کی باری آئی ہے تو یہ پلاننگ بنی ہے۔ یہاں تک بس نہیں رہا، سردار چل کر میرے نبی کے دادا کے پاس آئے، کچھ نہیں بن سکا۔ میرے نبی کے چاچا کے پاس آئے، جب دیکھا پانی سر سے اوپر چلا گیا، بلایا، میرے نبی موجود حاضر ہوئے۔ بھتیجے اس طرح قریش والے کہہ رہے ہیں، اس طرح قبیلے کے سردار کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا میرے چچا نہ پہلے آپ کے بھروسے پہ تھے، آج کل بھی رب کا بھروسہ تھا، آج بھی رب کا بھروسہ ہے۔ انہوں نے تو ساتھ چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیں۔ میرے چچا ساتھ آپ کو بھی چھوڑنا ہے تو چھوڑ کے چلے جائیں۔ اعتراض تو رسول اللہ پہ آیا ہے نا، محمد پہ تو کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ آپ بھی ساتھ چھوڑ کے جانا چاہیں تو جی بسم اللہ پر توحید کی دعوت چھوڑ سکتا۔
تو معلوم ہوا اطاعت رسول اللہ پہ رہنا یہ بڑی بات ہے۔ سارا سال گزر جائے میرے نبی کا شان بیان کرنے میں، میرے نبی کا حسن بیان کرنے میں، میرے نبی کا جمال بیان کرنے میں، میرے نبی کی سیرت بیان کرنے میں گزر جائے تو مشرکین بھی مانتے تھے۔ کسی مشرک کو اعتراض تھا میرے نبی کی سیرت سے، میرے نبی کی صورت سے؟ کسی کو اعتراض نہیں تھا۔ اعتراض تھا تو بے شک رسول سے اعتراض تھا۔ آج یہی کمزوری ہم مسلمان کے اندر ہے۔ میلاد کے اوپر کسی کو اختلاف ہے بھی، آپ کو اختلاف ہے میلاد منانے کے ہم منکر ہیں؟ ہاں جی بولیں تو صحیح، میلاد منانے کے ہم منکر ہیں۔ میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا، نبی پیدا ہوئے، جب نبی پیدا ہوئے ہیں تو پھر نور نہ ہوئے، کیوں؟ بشر کی پیدائش ہوتی ہے، نور کی تخلیق ہوتی ہے، فرشتے نوری ہیں، ان کی تخلیق ہوئے، نبی پیدا ہوئے ہیں، بشر ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ولادت کے اوپر جو مقصد، جس وقت مقصد کے لیے میرے نبی پیدا ہوئے، وہ مقصد 40 سال کے بعد میرے رب نے میرے نبی کو عطا فرمایا۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ میرے نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز رب نے حکم دیے پڑھنی ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا انہوں نے ولادت کا حق ادا کیا ہے۔ خوشی تو یہی ہے نا کہ جس کی بات مانی جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جب نماز شروع کرو رفع یدی حسب منکبیہ، اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر نماز شروع کرو۔ ہم نماز اسی طریقے سے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوا ہم نے ولادت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ وحین اراد ان یرکع رفع رأسہ، رفع من، دونوں ہاتھوں کو میرے نبی نے پھر کندھوں تک اٹھایا رکوع میں جاتے ہوئے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا کر پھر رکوع میں جا کے رکوع کرتے ہیں رفع الیدین کرتے ہوئے۔ تو ولادت کا حق ادا ہوا کہ نہ ہوا؟ پوری نماز کو دیکھ لیں، روزے کو دیکھ لیں، حج کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کو دیکھ لیں، صوم کے مسائل کو دیکھ لیں، روزے کے مسائل کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کے مسائل کو دیکھ لیں۔ اگر اس کے اوپر میں آپ ہر مسلمان اگر مکمل اتر رہا ہے، مکمل پیرا ہے، اطاعت رسول تو اس کی زندگی بسر ہے، تو یہ ولادت کا حق ادا ہو گیا ہے، ورنہ ولادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ میں نے اپنے استادوں سے پوچھا کہ استاد جی، اس وقت میری دوسری کلاس کی درس نظامی کی، میں نے کہا استاد جی یہ جو بارڈر پہ بیٹھی ہوئی فوجیں ہیں یہ کس لیے بیٹھی ہوئی ہیں؟ یہ کس مقصد کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں؟ استادوں نے جو جواب دیا آج تک دل میں بڑا اترا ہے، یہی آیت پڑھ کر کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر سازش بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی۔ آج کفار نے زور توڑ لگا لیا مسلمان کو کیسے ختم کیا جائے، انہوں نے وہی پلانے کو سر انجام دیا۔ ہم مسلمان قرآن پڑھتے نہیں ہیں نا، بس ہماری کمزوری تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کو ایٹمی طاقت سے ختم کیا جائے، پھر انہوں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایٹمی طاقت سے مسلمانوں کو ختم کر سکتے۔ انہوں نے کہا ان کے ایمان کو للکارا جائے، پھر ان کے خیال میں آیا کہ مسلمان کے ایمان کو بھی للکارنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو نبی کی شان پر جانے کٹانے کو تیار ہیں، یہ تو قرآن کی شان پہ جانے کٹانے کو تیار ہے۔ یہی سوال کسی نے پوچھا تھا نا صدر بش سے، امریکہ کے صدر سے، کہ یہ جو مجاہدین لڑنے آتے ہیں ان کا حل کیوں نہیں نکالتے؟ اس نے کہا جو آتے ہی مرنے ہیں ان کا کیا حل نکالیں؟ جو آتے ہی مرنے ہیں ان کا کیا حل نکالیں؟ حل کیا نکالا انہوں نے؟ غور کیجئے، جس میں آج مسلمان ہم ملوث ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کا حل نکالنا ہے تو ان کی ایمانی غیرت کو ختم کیا جائے۔ پھر انہوں نے ہماری ایمانی غیرت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے اندر VCR کا کام شروع کیا، سینما کا کام شروع کیا، سگریٹ کا کام شروع کیا، منشیات کا کام شروع کیا، شراب نوشی کا کام شروع کیا۔ یہ سارے کام انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے اندر ڈالنا شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا ان کے جو ہے نا نبی کو للکارنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، قرآن کے خاکے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے خاکے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ان کی ایمانی غیرت کو مارنا ہے تو ان کے اندر منشیات کو ڈالنا۔ ڈالا کہ نہیں ڈالا؟
اور آج مسلمان اس بے حیائی میں پڑا ہوا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ سارے کام کر لیے، مسلمانوں کے یہ ایمانی تقاضے کو، ایمانی غیرت کو مار دیا انہوں نے اندر سے، اب وہ جو مرضی میں کر رہے ہیں، اب ہم مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا اندر کا ایمان اور ضمیر مر چکا ہے۔ جس ضمیر کی عدالت میں ہمارا جج دل موجود تھا، وہ جج مر چکا ہے ضمیری طور پر، ایمانی طور پر، انہوں نے اس کو ختم کر دیا اپنے کلینے سے۔ آج ان کے دل میں آتا ہے، کوئی فرانس میں بیٹھ کر خاکے بنا رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کر خاکے بنا رہا ہے، کوئی قرآن کو پاؤں کے نیچے رکھ کر نعوذ باللہ اس پہ ڈانس کر رہا ہے۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمان ایمانی طور پر مر چکے ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں مر چکے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ ان منشیات کے علاوہ انہوں نے ایسی رسومات ہمارے اندر پیدا کر دی کہ جن کو ہم مسلمانوں نے اپنی جو ہے نیکی کا راہ سمجھ کر، اس کو بدعت حسنہ سمجھ کر اتنا رائج کر دیا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے ذہن کس طرف چلے گئے ہیں۔ میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا انشاءاللہ ہماری تنقیدی گفتگو نہیں ہوگی، پر سوال تو کر سکتے ہیں نا کسی سے۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی اور پہ بات نہیں کروں گا۔ میری اولاد میری اوریجنل چپل جسے میں مہنگی سے مہنگی خرید کر اپنے پاؤں میں پہنتا ہوں، میری اولاد میری چپل کو اٹھا کر سونے کا پانی لگا کر، اسے سونے کا پانی چڑھا کر میرے استقبال کے لیے میرے دروازے کے گھر کے دروازے پہ لگا دے، بتاؤ یہ مجھے برداشت ہوگا؟ چپل تو میری ہے نا، اوریجنل چپل ہے، میری اپنی چپل ہے، میری اولاد میرے استقبال کے لیے میری چپل دروازے پہ لگا دے، ابا موسٹ ویلکم، میں برداشت کروں گا؟ آپ کریں گے؟ بس اتنا سا سوال ہے۔ سوالات پیغمبر آئے، کسی کے ساتھ ایک امتی تو کسی کے ساتھ ہزار امتی۔ بس میں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں، انہوں نے ہماری ایمانی غیرت کو ختم کر دیا ہے، ان کو نیکیوں کے نام دے کر ہمارے اندر اس طریقے سے رائج کر دیا ہے کہ ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے ہی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سوالات پیغمبر ہے، کسی کے ساتھ ایک امتی تو کسی کے ساتھ ہزار امتی۔ کسی امتی نے اپنے نبی کا استقبال چپل سے کیا؟ اتنی سی بات، واللہ دل خون کے آنسو روتا ہے، نہیں معلوم یہ بنائی گئی چپل کس سے بنائی گئی ہے، یہ پلاسٹک کے بنائے ہوئے جوتے جو ہم نے سینوں پہ سجائے ہوئے ہیں، یہ کس پلاسٹک سے بنائے گئے ہیں؟ وہ پلاسٹک پاک تھی یا نہیں تھی؟ وہ کارخانے پاک تھے یا نہیں تھے؟ وہ جہاں بنائے گئے وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ ان پلاسٹک کے اوپر میرے نبی کا نام لکھ کر، میرے نبی کا کلمہ لکھ کر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر، اس کے اوپر بسم اللہ لکھ کر، وہ چپل بنا کر میرے نبی کا استقبال کیا جائے، یہ مسلمان کی نشانی ہے؟ واللہ یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی آپ سے اختلاف نہیں ہے، لیکن خدا را سمجھیے اپنے ذہنوں کو، خدا را اپنے دلوں کو کھول کے دیکھیے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم رکشوں کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے نا گانے لگا کر ڈانس کرتے ہوئے نبی کا استقبال کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے نا ماؤں کے اوپر جو ہے پامفلیٹ لگا کر کہ عید میلاد النبی کے موقع پر 4 شوق لگائے جائیں گے، یہ کیسا استقبال ہو رہا ہے؟ ہم گاڑیوں کے اوپر جو ہے نا نبی کے نیچے اشتہار لگا کر چپلوں کے ساتھ ان گاڑیوں پہ بیٹھ کر اپنی چپلیں نبی کے نام پہ لگا کر جلوس نکال رہے ہیں، یہ کیسا نبی سے محبت ہے؟ ہم اپنے نبی کا نام لگا کر ان چپلوں کا کل دیکھ لیجئے گا، آپ کو کوڑا کرکٹ میں ملے گی، آپ کو کوڑا کرکٹ کے اندر پلے ہوئے جھنڈے ملیں گے، وہی جھنڈے جو آج سینے پہ لگایا اس کے نام محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ واحد لقانی مکہ کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے عیسیٰ سے زیاں جاتا رہا۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے، پھر کافروں کی سازش صرف اتنی ہے کہ آج ہم خاکے بنائیں، مسلمان مر چکا ہے، آج ہم قرآن کی توہین کریں، مسلمان مر چکا ہے، ہم ان کے نبی کو گالی دیں، مسلمان مر چکا ہے، ہم ان کے نبی کو برا بلا کہے، مسلمان مر چکا ہے، کیونکہ مسلمان خود اس کے اندر پڑ چکا ہے۔ خدا را نکلی اپنی چیزوں سے باہر۔ میں کہوں میرا بیٹا میرا نام لکھ کر کیک کے اوپر اس کو کاٹ کر اپنے دانتوں میں چبائے، میں برداشت کروں گا؟ اسی کیک پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر پھر اس کیک کو چھری سے
ٹھہرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، ولیوں کو چاہیں نبی کر دکھائیں، نبیوں کا رتبہ خدا سے بڑھائیں، کیا فرق رہا ان میں اور ہم میں؟ وہ خاکے بنائے تو ہم نے احتجاج کرنے کو تیار، وہ خاکے بنائے تو ہماری تقریر کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، کہاں چلا گیا خالد بن ولید، کہاں چلے گیا عمر کی بہادری، کہاں چلی گئی حیدر کرار کی بہادری، کہاں چلی گئی عثمان کی سخاوت، کہاں چلی گئی حیدر کرار کی قرار، کہاں چلی گئی صحابہ کی شجاعت؟ ہم یہ نعرے لگائیں ان کے ہاتھوں کے اوپر، لیکن نبی کے کیک بنا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر پھر اس کے اوپر چھری چلا کر اس کو کاٹ کر اپنے دانتوں پہ چھپایا جائے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے؟ خدا یہ ہمارا صرف ایک پیغام ہے آپ پر۔ فرانس میں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، وہی طریقہ، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کافر کہہ رہے ہیں جب یہ قرآن مجید پڑھا جائے، محمد قرآن پڑھیں، صحابہ قرآن پڑھیں، شور کرو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور کرو تاکہ ان پہ غالب آ جاؤ۔ آج فرانس میں مسلمان قرآن کی پڑھ رہے ہیں، جماعت کرا رہے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی سورت پڑھ رہے ہیں، فرانس کے مرد اور عورتیں جماعت کے سامنے کھڑے ہو کر، میرے پاس ویڈیو موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، فرانس کی عورتیں مرد سامنے کھڑے ہو کر گانے بجا رہے ہیں۔ کیوں بجا رہے ہیں؟ ان کو یہ جرت کہاں سے ہوئی؟ ان کو یہ ہمت کہاں سے ملی؟ ان کی یہ زبانیں دراز ہوئی تو کیوں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے جانچ لیا ہے کہ مسلمان ایمانی طور پہ مر چکے ہیں، وہی طریقہ اپنا رہے ہیں۔ رب نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم قرآن کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جہاں حدیث رسول اللہ کا انکار کرنا ہو وہاں پھر قرآن کی آیت فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ حالت کیوں ملی؟ آج اس مقام تک مسلمان کیوں پہنچا ہے؟ کیونکہ اپنی ایمانی غیرت مر چکی ہے۔ خدا را اپنی ایمانی غیرت کو جگائیے۔ اگر وہ نماز پڑھنے والوں کے سامنے گانے بجا رہے ہیں تو آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ ساری رات گزر گئی، نہ تہجد کا پتہ، نہ مغرب کا نہ پتہ، نہ عشاء کا پتہ۔ مجھے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے آج صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ بتلائیے مجھے کیا فرق ہے ان میں اور ہم میں؟ کون سا فرق چھوڑا ہے؟ ہمارے سامنے، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے سامنے تو بیٹھ کر پیشاب کرے ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، کوئی ہمارے کپڑوں پہ پیشاب کر دے وہ گوارا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، اٹھائی حدیث، میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کے سامنے ذکر کیا گیا، ما زال، ایک صحابی بندے کا ذکر کیا گیا، ما زال نائما حتی اصبح ما قام الی الصلاۃ، اللہ کے نبی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا۔ میرے نبی نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، ایسا بندہ جو فجر کی نماز کے لیے نہیں آتا، نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ جب فجر کی نماز ہماری ضائع ہوگی، ظہر کی نماز ہماری ضائع ہوگی، عصر کی نماز ہماری کاروبار میں نکل جائے گی، مغرب کی نماز ہماری تھکاوٹ میں گزر جائے گی، عشاء کی نماز ہماری کھانا کھا کے سونے میں گزر جائے گی، پھر ہمارے کانوں میں پیشاب شیطان نکلے گا تو کون کرے گا؟ پھر ہمارے ضمیر مردہ نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ خدا را اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائیے، اپنے آپ کو رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا بنائیے، وہ کام کیجئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ایک بات ہمیں بڑے شور زور سے کہتے ہیں کہ ایک چوری دوسرا کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم با وفات اسی لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ گستاخ رسول، یا پھر یہ کہنا کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے۔ یہ جملہ کہہ کر اگر یہ جملہ میں کہوں تو میں سوچوں کہ میں نے کس کے متعلق کہا ہے۔ ایک
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، اس کے بعد ابو بکر صدیق کی زندگی آئی، عمر فاروق کی خلافت آئی، حضرت عثمان کی خلافت آئی، حضرت علی کی خلافت آئی، رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کی خلافت آئی، تابعین کی خلافت آئی، تبع تابعین کا دور آیا، اس طرح محدثین کا دور آیا، 5 صدیوں تک 17 اس وقت فقہ کی کتابیں موجود تھیں، اس وقت یہ سب کچھ موجود تھا، کسی نے بنایا؟ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر اتنا بڑا گستاخ رسول پہ فتویٰ کسی اور پہ ڈال دینا کہ یہ گستاخی نہیں کہ میرے نبی کا نام لکھ کر اس کیک کو کاٹا جائے، تو یہ گستاخی نہیں کہ اس گاڑی کے نیچے جھنڈے لگا کر پھر اس کے اوپر چپلو سمیت بیٹھ کر ڈانس کرنا یہ گستاخی نہیں، کعبۃ اللہ بنا کر اس کے ارد گرد جتنے اولیاء کی مزاریں ہیں وہ مزاریں بنا کر ریل گاڑی کی شکل میں وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہیں، یہ گستاخی نہیں؟ پھر گستاخ رسول ہم نہیں تو کون ہے؟ پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کل سے جماعت کی طرف سے یہ پیغام ملا تھا کہ سیرت النبی اور کفار کے عزائم کے اوپر آپ نے گفتگو کرنی ہے، تو میں اسی کے اوپر آپ کے سامنے لب کشی کر رہا ہوں کہ کل بھی کفار کے یہی عزائم تھے کہ مسلمانوں کے ایمان کو ختم کیا جائے تو کیسے کیا جائے۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا، عبداللہ بن ابی جیسا منافق میرے نبی کے ممبر کے پاس بیٹھ کر کہا کرتا تھا، ان لوگوں اس کو مان لو یہ سچا نبی ہے، اس جیسا کوئی نبی ہو سکتا؟ نبی کے ممبر کے پاس بیٹھ کر کہتا تھا اور یہاں سے اٹھ کر جا کے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو ہم تمہارے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہم تو صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کہ یہ آج ہماری علامت نہیں؟ یہی کفار چاہتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، محبت اطاعت رسول اور محبت رسول کا اصل مقصد یہ ہے ہمارا کہ ہم نے محبت رسول کرنا کس طریقے سے ہے کہ اطاعت رسول کرنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے زکوٰۃ کا دینے کا طریقہ یہ ہے تو ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے تو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہم نے تو نعوذ باللہ نماز محمدی کہنا ہی چھوڑ دیا ہے، نماز حنفی ہے، نماز چشتی ہے، ہم نے تو رسول اللہ کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام کے ساتھ ضرور لگایا کریں، اپنے بچوں کے نام کے ساتھ محمد ضرور لگایا کریں، بڑی برکت ہے۔ ہم نے تو نماز کے اندر یہ نام نکال دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت رسول کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اطاعت رسول سمجھ آ جائے گی، رب کعبہ کی قسم سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ بات میری وہی ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے ذہن کے برتن کو خدا را سیدھا رکھیے۔ جب آپ سیدھا رکھیں گے، آج ایک قطرہ، کل دوسرا قطرہ، پرسوں تیسرا قطرہ، یہ آپ کا ذہن کا برتن انشاءاللہ توحید کے بارش سے بھر جائے گا۔ لیکن اگر یہ ذہن کا برتن الٹا رہا، ساری زندگی جب تک آپ کی زندگی ہے بارش برستی رہے توحید کی، قرآن کی آیتوں کی بارش آپ کے دلوں پہ برستی رہے، وہ آپ کے کانوں تک تو آئے گی، آپ کے برتن میں نہیں جا سکتی۔ شرط صرف اتنی ہے کہ عناد کے برتن کو پردے کو ہٹائیے، بغض کے پردے کو ہٹائیے، نفرت کے پردے کو ہٹائیے، محبت رسول کو اپنائیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو جانچ اور پڑتال کر لی، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اپنی پہچان نہیں کی وہ خاک میں مل گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اپنے آپ کی پہچان کیجئے، اللہ کے قرآن کا مطالعہ کیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطالعہ کیجئے۔ جب ہم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ ایک انگلی ادھر جاتی ہے، 3 انگلیوں کا رخ اپنی طرف ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی بات کریں قرآن و حدیث کے دلائل میں بات کریں، اگر ملتی ہے تو موسٹ ویلکم، نہیں ملتی تو ہمیں پھر قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ تعویلات نکالنا۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں اطاعت رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن رب نے اتارا ہے، جبرائیل السلام لے کر آئے۔ فرمان مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے؟
فرمانے مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے کہ قرآن جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آتے، فرشتے میرے نبی کے ارد گرد گھیرا باندھتے، جبرائیل میرے نبی کے پاس بیٹھ کر قرآن میرے نبی کو سکھلاتے، میرے نبی کو پڑھاتے، میرے نبی قرآن پڑھ لیتے۔ یہ کہتے ہیں جبرائیل استاد ہے۔ اللہ، رب نے قرآن دے کر ان کو ایک پیغام دینے والا بنا کر بھیجا۔ فرمان مصطفیٰ کی اہمیت یہ ہے، کبھی کسی صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل قرآن دے کے گیا ہے، ہم نے جبرائیل کی آواز سنی۔ جبرائیل بھی موجود ہیں، فرشتے گھیرا باندھ کے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ شیطان اور جنات آ کر بات اچک نہ لیں، بات لے نہ جائیں، فرشتے گھیرا بنا کے کھڑے ہوتے تھے۔ کبھی کسی صحابی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے تو کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، ہم نے تو جبرائیل کی آواز نہیں سنی، آمنا و صدقنا۔ آج جب اللہ کے نبی کی حدیث سنائی جائے تو پھر میں کیوں کہتا ہوں کہ یہ بات میرے نبی کی تو ضرور ہے، یہ بات حدیث رسول اللہ کی تو ضرور ہے، لیکن میرے آبا و اجداد اس پہ نہیں تھے، میرے امام اس پہ نہیں تھے، میرے بزرگ اس پہ نہیں تھے، میں اس بات کو کیسے مان لوں؟ اتنی دنیا کیا غلط ہو سکتی ہے؟ دنیا پوری اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بلال نے صبح کی اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی، پوری دنیا کیا جھوٹ بولتی ہے؟ آپ کہتے ہو کہ حدیث رسول اللہ ہے کہ سورج کی کرنیں میرے نبی کے چہرے پر پڑی، سورج کی کرنیں میرے نبی کے چہرے پر پڑی، میرے نبی اٹھے اور فرمایا بلال آپ پہلے کے لیے بیٹھے تھے، آپ بھی سو گئے، میرے نبی نے جگہ چینج کی، پھر جا کر اذان کہی گئی اور نماز پڑھی گئی، اور میں کہوں کہ بلال نے اذان نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ یہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، مت دیکھیے کہ یہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، مت دیکھیے یہ سبحانی کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں اگر اس غریب بچے کی بات بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو موسٹ ویلکم، اگر کتنا بڑا محدث اور عالم کیوں نہیں ہے، بات حدیث رسول اللہ کے خلاف ہے تو ہم نہیں مان سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حدیث رسول اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر